اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف شروع کر رہے ہیں۔ سورت شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ نمبر 1، میں کوشش کروں گی کہ یہ سورت آپ کو پوری کی پوری ایکسپلین کر کے ایک سیٹ میں بھیجوں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی اس کو جتنا جلدی اور جتنا یعنی کہ پورا سن سکتے ہیں وہ کریں پلیز، کیونکہ اس کے تسلسل میں بریک نہیں آنا چاہیے، تبھی آپ اس صورت سے انشاءاللہ مکمل ہدایت حاصل کریں گے، مکمل فائدہ حاصل کریں گے، جو میں چاہتی ہوں کہ جتنا زیادہ فائدہ ہم اس ٹائم کا اور اس سبق کا اٹھا سکیں، اور آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوشش کریں کہ ایک نشست میں سنیں، یا ایک نشست میں نہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر نماز کے بعد سن لیں، لیکن ایک دن میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، اور اس سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کہانی بھی جب آپ کسی کے سامنے بیان کریں تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، یعنی کسی کے سامنے قصے کہانیاں بیان کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ایک فن بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی کسی کے سامنے ذرا لمبی بات کرنی ہو تو اس سے پہلے اس کے مقصدیت پہ بہت سوچنا ہے۔ لمبی بات سنانے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ اتنی لمبی بات کر کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قصے کہانیاں جو ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتے، اور اللہ نے ہمیں اس صورت میں یہ سکھایا ہے۔ دوسری بات جو اس صورت میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس کا سبجیکٹ اصولاً تو توحید ہونا چاہیے، یعنی مکی صورتیں ساری توحید اور آخرت کے بارے میں ہیں، جبکہ یہ ایک کہانی ہے، ایک پیغمبر کی کہانی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سمجھا سکتا ہے۔ وہ کہانی سنا کے، وہ مثال دے کے، وہ عقل کی مثال دے کے، وہ وحی کی مثال دے کے، وہ ہمیں ایون حروف مقطعات کے بعد والی آیات میں چند نام لے کے وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں سمجھا دیتا ہے جو شاید ڈائریکٹ وہ بات کر کے نہیں سمجھائی جا سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ سورت کو ایک نشست میں ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے حصے کر کے کوشش کریں کہ ایک دن میں آپ اسے ختم کر لیں، تبھی آپ اس سے مکمل فائدہ اٹھا پائیں گے۔ دوسری بات جو میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قصہ کہانی سنانا جو ہے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ قصے کہانی بھی بے مقصد نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور چونکہ قرآن کا سبجیکٹ توحید ہے تو اس صورت میں ہم نے اور یہ مکی صورت ہے تو اس میں تو توحید کا بہت بیان ہوگا، تو ایک کہانی سے ہم کیسے توحید کا سبق حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ صورت جو تھی یہ عام الحزن میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ وہ سال جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ مکی زندگی میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا تھا جس میں بھوک اور پیاس اور اذیت سے گزرے تھے سارے مومن مسلمان۔ تو ایک بہت مشکل وقت تھا وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹری میں اس کو عام الحزن کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی غم کا سال۔ تو یہ اس میں نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ تو اس کو ہم نے اس نظریے سے بھی دیکھنا ہے اور اس کانسیپٹ سے بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک انتہائی مشکل وقت میں تسلی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ یہ باتیں کہ آپ کے ذہن میں رہیں گی جب آپ یہ صورت پڑھیں گے۔ نمبر 1، قصے کہانیاں بیکار نہیں ہوتے ہیں، قصے کہانی بہت قیمتی چیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قصے کہانیوں سے بہت بڑی بڑی باتیں سمجھائی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے جب ہم قصے کہانیاں سناتے ہیں کسی کو تو وہ مقصدیت سے خالی نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟
تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. کوشش کریں کہ اس کو ایک نشست میں ختم کریں. اور ذرا آپ کو ہو سکتا ہے میری سپیڈ اس میں تیز لگے، لیکن وہ انشاءاللہ کوئی ڈیٹیل میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ جو ڈیٹیل ہے وہ میں بیان کر دوں. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف مکی صورت ہے یہ، اور ترتیب نزول میں وہی پچھلی صورتوں کے ساتھ متصل یہ چلی آ رہی ہے. سورہ یونس، سورہ ہود، اور یہ ترتیب نزول میں 53 ہے. تو زمانہ نزول بہت قریب قریب ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایک روشن کتاب کی. الکتاب تو قرآن کے لیے ہے، اور مبین جو ہے وہ بین، با یا نون جس سے بیان بھی نکلا ہے، روشن کھلا. ٹھیک ہے. انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو قرآنن، اس قرآن کو عربین عربی میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ لو، اس کو تمہاری عقل میں یہ آ جائے. یعنی کہ پہلا اصول، یہ قصے کہانیوں کا اصول میں نے آپ کو بتایا تھا، تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ قصہ کہانی اس زبان میں سنایا جائے جس میں اگلے کو سمجھ آتی ہو، کیونکہ یہ جب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کا سارا وقت اور آپ کی ساری محنت شاید ضائع ہو جائے گی، اور یہ قصے کہانی سنانے کے اصول کے خلاف ہے، آپ یہ سمجھیں. آگے پڑھتے ہیں. نحنو ہم ہی نقص علیکا، نہ ہم، اور پھر قاف صاد صواب جس سے قصہ بھی نکلا ہے، ہم بیان کرتے ہیں، ہم قصہ سناتے ہیں، علیکا تم پر، احسن القصص بہت اچھا، احسن یعنی بہتوں سے اچھا، القصص ایک قصہ، بما اوہینا اس لیے کہ اوہینا ہم نے بھیجا، الیکا تمہاری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ اور تحقیق بے شک، کنتا تو تھا، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین البتہ غافلوں میں. تو بہت سی باتیں ہیں یہاں پہ کہ ہم نے وحی کی تیری طرف یہ قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس میں ایک بہترین قصہ سنا رہے ہیں، ایک بہت اچھا قصہ سنا رہے ہیں. اور اس قصے کا مقصد کیا ہے؟ ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین، اور تحقیق تو اس سے پہلے البتہ بے خبر تھا، تو غافل تھا. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا قصہ سنا رہا ہے جو ہماری غفلت ختم کرنے کے لیے ہے. بہت ضروری بات ہے. غافل ہونا کیا ہے؟ بے خبر ہونا. اذ قال یوسف جب فرمایا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو جیکب جن کا نام ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور بہت سینئر پیغمبر ہیں یہ. اور حضرت یعقوب جو ہیں یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی، جب فرشتہ انہیں خوشخبری دینے آیا تو بیوی ہنسنے لگی کہ میں تو بہت بوڑھی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے، اور تو ہمیں کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ اور فرشتوں نے ان کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی، جو ایک پیغمبر تھے. اذ قال یوسف، تو اب یہ حضرت یعقوب کا بیٹا ہے. حضرت یعقوب جو تھے یہ کنعان میں آباد تھے، اور ان کے 12 بیٹے تھے. اور روایات میں یہ ہے کہ حضرت یوسف جو ہیں یہ ان بھائیوں کے ایک سوتیلے بھائی تھے، یعنی ان کا شاید ایک اپنا بھائی تھا جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی تھے، اور ان کی والدہ ان کی پیدائش میں شاید فوت ہو گئی تھیں. یہ روایات ہیں، قرآن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کہانی ہے تو میں فار دا سیک آف کمپلیشن آپ کو یہ بتا رہی ہوں. اور یہاں قرآن میں واقعی جو ہے تو ان باقی بھائیوں کی والدہ کا شاید ذکر نہیں ہے، آگے ذکر آئے گا اس کا. اذ قال یوسف جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا، اے میرے بابا، انی بے شک میں، رأیتو میں نے دیکھا، 11 11 کوکبن ستارے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین لی اپنے لیے، ساجدین سجدے میں. تو اب یہ بچہ ہے اور یہ اپنے ابا کو اپنا ایک خواب بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. قال حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنیا اے میرے بیٹے،
لا تقصص نہیں بیان کرنا رؤیا کا تیرا خواب علی اخوتک اپنے بھائیوں سے فیکیدو پس وہ چال چلیں گے لکا تیرے لیے کیدن کوئی بھی چال. اچھا حضرت یعقوب اب اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ خواب کسی سے نہیں بیان کرنا، یعنی اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کرنا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان بے شک شیطان للانسان انسان کے لیے عدو مبین ایک کھلا دشمن ہے. اس آیت میں اہم بات جو ایک جنرل بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے کہ جب کوئی خواب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہر کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ حدیث میں بھی ہے، یہ بزرگوں کے اقوال میں بھی ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ اپنے بھائیوں سے بھی یہ خواب تم نے نہیں بیان کرنا، وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں گے. تو چونکہ حضرت یعقوب اپنے سب بچوں کو جانتے ہیں اور ان کو اندازہ ہے ہر بچے کے کیریکٹر کا، اور ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ خواب سن کے بچے جو ہیں وہ یوسف سے شاید حسد محسوس کریں گے یا اس کے لیے کچھ برا سوچیں گے اور وہ اس کے لیے کوئی چال چلیں گے، اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. ایک باپ کا خدشہ ہے یہ، جو یقیناً باقی بچوں کی آبزرویشن پہ مبنی ہے. خواب کے لیے بہتر یہ ہے کہ خواب صرف اپنے خیر خواہوں سے بیان کیا جائے، اور وہ بھی ان لوگوں سے جن پر مکمل اعتبار ہو اور جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں یا خواب انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ. پھر دوسرا ایک اس میں بڑی دلچسپ بات مجھے پتہ چلی تھی، علامہ ابن سیرین کی جو تعبیر الرؤیا ہے، ایک واحد مستند کتاب ہے جو مجھے نظر آئی ہے جس میں خوابوں کی بڑی زبردست تعبیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر سمبل کی تعبیر اس میں لکھی ہوئی ہے، اور بڑی جامع کتاب ہے وہ. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ کوشش کریں کہ خواب جو ہے اگر کسی کے سامنے بیان کرنا ہی ہے تو صبح کے ٹائم میں ظہر سے زوال سے پہلے پہلے بیان کریں. ایک حکمت ہوگی اس کی، شام میں نہ بیان کریں خواب. پھر یہ ہے کہ جو کسی کا خواب سنے تو وہ فوراً اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کرے، فوراً یہ نہ کہے کہ ہائی یہ تم نے کیا دیکھ لیا، اوفو اس کا تو بڑا برا مطلب ہے. یہ بالکل ہرگز نہیں کہنا. جو بھی آپ خواب سن رہے ہیں یا کوئی آپ کو آ کے خواب بتا رہا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا. پھر یہ بات ہے کہ اگر خواب میں کوئی خطرناک بات نظر آ جائے، جو اکثر نظر آتی ہے، تو اٹھ کے فوراً صدقہ دینا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو برے خواب سے ایک دم سے جاگے تو اعوذ پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے، یعنی کہ ایک شیطان کو بھگانے کے لیے اور وہ شیطانی وسوسہ ختم کرنے کے لیے ایک عمل بتایا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو بھی جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے یہ اس کے پاس امانت ہے، اس نے آگے کہیں نہیں بیان کرنا. اور فائنلی یہ کہ خواب دیکھ کر جب بھی انسان جاگے تو اگر وقت مناسب ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو بھی میں نے دیکھا ہے تیری طرف سے جو بھی ہے اس کو میرے حق میں بہتر بنا دے. خواب کے بارے میں حدیث یہ ہے، اس کا مفہوم کہ وحی کے علاوہ یعنی کہ تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ جو ہے وحی کا، وہ دنیا میں سچے خوابوں کی صورت میں آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ایک خیال ڈال دیتا ہے جس کو الہام کہتے ہیں. تو وحی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ جو ہے رؤیائے حق جن کو کہتے ہیں، سچے خواب یا دل کے خیالات جو اللہ کی طرف سے دل میں آتے ہیں جن کو الہام کہتے ہیں، یہ ابھی بھی ہیں دنیا میں اور ان پہ بہت دھیان دینا چاہیے. اسی طرح وَكَذَلِكَ اسی طرح یجتبیکا تجھے چن لے گا ربک تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور وہ سکھائے گا تجھے من تعویل الاحادیث تعویل انجام نکالنا، ایک چیز کا نچوڑ نکالنا، الاحادیث باتوں کا، اور تعویل حدیث جو ہے یہ خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے جس میں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اللہ چن لے گا اور وہ تجھے ایک تو باتوں کا انجام نکالنا یعنی خوابوں کی تعبیر کرنا سکھائے گا، اور وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور مکمل کرے گا اپنی نعمت عَلَيْكَ تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور یعقوب کے گھر والوں پر، کما
جیسے کہ اتمہا اس نے پورا کیا علی ابوئی کا تیرے باپ دادوں پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان ربک کا بے شک تیرا رب علیم حکیم وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے لقد کانا تحقیق ہیں فی یوسف علیہ السلام میں و اخوتی ہی اور اس کے بھائیوں میں آیات نشانیاں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے. تو اس صورت میں ایک اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو آگے کہانی آ رہی ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں، یعنی کیوریس مائنڈز جو ایک چیز کو دیکھتے ہیں دنیا میں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. تو اس صورت میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے جواب ہیں ان لوگوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف جب انہوں نے کہا لیوسف البتہ ضرور یوسف لیوسف جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ پیارے ہیں الی ابینا ہمارے باپ کو. یہ بھائیوں کی ایک فیلنگ بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو حضرت بنیامین علیہ السلام ہے، بنجمن جن کا نام ہے بنی اسرائیل میں، یہ زیادہ پیارے ہیں ہمارے ابا کو، منا ہم سے، ونحن جبکہ ہم عصبۃ ایک جماعت ہیں. روایات میں یہ ہے کہ 10 بھائی، پہلے جو 10 بھائی تھے یہ ایک ماں سے تھے، اور اس کے بعد یہ 2 بھائی ہیں بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک اور بیوی سے تھے. اور یہ 10 بھائی جو تھے یہ حسد محسوس کرتے تھے ان 2 بھائیوں سے. ایک تو یہ چھوٹے بھی تھے، نیچرلی چھوٹے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے، یا چھوٹا بچہ شاید اس کے لیے زیادہ ٹالرنس ہوتی ہے ماں باپ کی. اور پھر سبلنگ رائیولری جو ہے، یعنی بہن بھائیوں میں آپس میں ایک رشک اور حسد کی فیلنگ جو ہے، یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی ڈس آرڈر ہے. یا آپ سمجھیں کہ نفسیات میں یہ ڈیولپمنٹ کی ایک نارمل سٹیج ہے کہ جب چھوٹا بچہ آتا ہے، نیا بیبی آتا ہے، تو اس سے پہلے والا بچہ اس سے حسد محسوس کرتا ہے، اس کو کبھی کبھی مارنے پیٹنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس بچے نے اس کی جگہ لے لی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 بچے جو ہیں یہ زیادہ پیارے ہیں ہمارے ابو کو، حالانکہ ہم تو ایک عصبۃ ایک مضبوط جماعت ہیں. ان ابانا بے شک ہمارے ابا لفی ضلال مبین البتہ ایک کھلی غلطی میں ہے. نقتلو مار ڈالو یوسف کو، اوت رہو ہو یا اسے پھینک آؤ، اردن کسی سرزمین میں، یخلو خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم وجہ چہرہ، اور اس کا مطلب مرضی بھی ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں توجہ. وجہ اسی سے یہ لفظ نکلا ہے توجہ، ابیکم تمہارے بابا کا. اب یہ کہہ رہے ہیں یعنی اس حد تک چونکہ یہ 10 لڑکے ہیں اور ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے اس محبت کو دیکھ کے جو ان کے والد کو ہے، تو یہ کہتے ہیں قتل کر دو یوسف کو یا اسے کہیں پھینک آؤ، دور کہیں پھینک آؤ کہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے. وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ من بعدہ اس کے بعد قوما صالحین ایک نیک قوم. قالا کہا قائل منہم ایک کہنے والے نے ان میں سے. اب یہ سب بھائی جب پلان کر رہے ہیں تو ایک کہنے والے نے یہ کہا لا تقتلوا یوسف نہ قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور اسے پھینک آؤ، فی غیابات الجب غیابات ایک اندھے یا گہری جگہ پر، الجب کنواں، یلتقطہ اٹھا لے اس کو بعد السیارت کوئی چلتا ہوا مسافر. وہ قتل کیوں کرتے ہو؟ وہ کسی کنویں میں ڈال آؤ، وہ مسافر آئیں گے ادھر ادھر سے گزر رہے ہوں گے، قافلوں کے کسی قافلے کے روٹ پر یہ لوگ رہتے تھے، تو اسے کوئی یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا. اگر تم نے ایسا کرنا ہے، ان کنتم فاعلین اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو پھر قتل نہ کرو. قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا، مالکا تجھے کیا ہے، لا تامنا تو ہمارا اعتبار نہیں کرتا، علی یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو لناصحون البتہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. اب یہ والد سے کوئی اجازت طلب کر رہے ہیں، اور اجازت کیا ہے؟ ارسل ہو ارسال کر دے، اسے بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل کے دن، یرتع وہ دکھائے، وَيَلْعَبْ وہ کھائے یعنی انجوائے کرے، وَيَلْعَبْ اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کے
البتہ وہ حافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال حضرت یعقوب نے کہا انی بے شک مجھے یہ مٹا ہوا ہے، لیحزننی، البتہ مجھے غمگین کرتا ہے، ان تذہبوا، یہ کہ تم لے جاؤ بھی اس کو، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ کھا جائے اسے بھیڑیا، وانتم، اور تم، عنہ غافلون، اس سے بے خبر ہو. اب حضرت یعقوب ہیں تو پیغمبر، لیکن یہ ان بھائیوں کے جذبے سے ان کو آگاہی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ یہ بھائی حسد محسوس کرتے ہیں. اب یہ انہیں یہ نہیں، مطلب ان بھائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بڑی فکر ہے اس بات کی کہ تم اسے لے جاؤ اور اس سے بے خبر ہو جاؤ اور کہیں اسے ایک بھیڑیا کھا جائے. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ آیت نمبر 13، اسے ذہن میں رکھیں جب ہم آگے کہانی پڑھتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا، بے شک ہم، اذا لخاسرون، اس صورت میں خسارے میں ہیں. فلما ذهبوا به، پس جب وہ لے گئے اس کو، واجمعوا، اور انہوں نے اجتماع کیا، انہوں نے ایک بات پہ اتفاق کیا، ان یجعلوہ، کہ وہ اسے ڈال آئیں گے، فی غیابات الجب، ایک اندھے کنویں میں. واوحینا الیہ، اور ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف، لتنبئنہم، کہ تو انہیں ضرور جتائے گا. دیکھیں، لا یہ کہ، یا واسطے، تو نبے، نون با یا، خبر دے گا، انا، یہ زور دینے کے لیے ہے کہ ضرور تو ایسا کرے گا، ہم، ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، جو کہ ابھی بچے تھے، کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تو ضرور ان کو خبر دے گا، تو ضرور انہیں یہ بات جتائے گا، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس کام کی، ہذا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں جانتے ہوں گے، وہ تجھے اس وقت نہیں جانتے ہوں گے، شعور نہیں رکھتے ہوں گے. تو یہ بات، اشارہ اس بات کا ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر لیں، تم اس چیز کو سروائیو کر جاؤ گے. یہ وہ تسلی ہے اور یہ وہ شجاعت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے دلوں پر نازل کرتا ہے. یہی تسلی اس سورت کے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے، اوحینا الیہ، ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف، لتنبئنہم، کہ تو ضرور ان کو جتائے گا، تو ضرور ان کو یاد دلائے گا، تو ان کو خبر دے گا، بے امرہم، ان کے اس کام کی. تو جب کسی کے ساتھ کوئی غلط کام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ تسلی کافی ہے کہ آج تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایک دن میں تمہیں ایسا دوں گا، ایک دن میں ایسا لاؤں گا کہ تم اس زیادتی کی خبر انہی لوگوں کو پھر سے دو گے. اب وہ خبر منہ سے دے رہے ہیں یا عمل سے دے رہے ہیں یا کسی واقعے سے دے رہے ہیں، اس سے انسان کا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ تسلی کافی ہے کہ میرا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ سب کچھ سن رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے ذریعے یہ میرے ساتھ کروایا جا رہا ہے، اگر وہ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ خبر ان کو میرا اللہ ضرور دے گا، میرے ذریعے دے دے. جیسے اس پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ تو ان کو جتلائے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی طرح وہ بات سمجھا دے کہ تم لوگوں نے زیادتی کی تھی. یہی تسلی کافی ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کیوں ان کو نہیں اندازہ، کیوں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو ضرور جتائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے اس وقت ان کا شعور نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ بات اللہ ان کو جتائے گا. وَجَاءُوا، اور وہ آئے، أَبَاهُمْ، اپنے باپ کے پاس، عشاءً، اندھیرے میں، یعنی اندھیرا پڑتے ہوئے، یبکونا، روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے. اب یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا آیت نمبر 13 ذہن میں رکھنی ہے. اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. قالو، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذہبنا، ہم دوڑنے لگے تھے، ہم تیز تیز چلنے لگے، نستبقو، آگے نکلنے کے لیے، یعنی ہم نے ایک ریس لگائی. وترکنا یوسفا، اور ہم نے چھوڑا یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس.
جیسے کوئی پکنک کرنے جاتا ہے تو وہ ٹوکری اور وہ دری اور پانی کا کولر اور ساری جگہ ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو اس سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا. یہ بات جو ہے دیکھیں آیت نمبر 13 میں حضرت یعقوب نے یہی کہا تھا نا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم غافل ہو جاؤ گے اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا. تو انہوں نے اپنے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا. بدقسمتی سے ہوا کیا کہ وہ خدشہ ان بھائیوں نے سن لیا اور انہوں نے انٹرنلائز کر لیا، اور انہوں نے اسی خدشے کی وہ بنیاد بنا کے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا ایک بہانہ بنایا کہ اپنے باپ کے سامنے جا کے ہم یہی کہیں گے. ویسے بھی وہ یہی تو سوچتا ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. جب ہم اسے یہ کہیں گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا تو وہ ہمارا یقین کر لے گا. سبق اس میں یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں، جو کسی کے دل میں کوئی اندیشہ ہوتا ہے، کوئی خدشہ ہوتا ہے، اس کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جو جس بات سے ڈرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس بات میں بہت زیادہ حکمت ہے. آپ یہ سمجھیں آج کے بعد جب آپ یہ مثال کسی کے سامنے بولیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دراصل یہ بات قرآن میں ہے کہ حضرت یعقوب نے صرف اپنے اندیشے کا اظہار کیا تھا، اور وہ بھی شاید اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تم غافل ہو جاؤ گے، کہیں اسے جنگل میں بھیڑیا نہ کھا جائے. اور ان بھائیوں نے یہ بات یاد رکھی اور واپس آ کے باپ کو وہی بات کہی کہ باپ آگے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود کہہ چکا تھا کہ شاید اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اگر تم اس سے غافل ہو گئے. تو یہ اصول یاد رکھیں. عام زندگی کا اصول ہے اپنے خدشوں کا، اپنے اندیشوں کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، ورنہ وہ آپ کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے تو مان لے لنا ہماری یہ بات، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور ہاں ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری بات نہیں مانے گا. جیسے کوئی بچہ آگے کہتا ہے نا کہ ماما آپ میری بات نہیں مانیں گی، تو ہم آگے سے اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں بیٹا میں تو آپ کی بات مانتی ہوں. تو یہ اپنے باپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں کہ تو ہماری بات ویسے بھی تو نہیں مانتا. وَجَاءُوا، اور وہ آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر، بِدَمٍ کَذِب، ایک جھوٹے خون کے ساتھ، کسی جانور کا خون لگا کے اس کی قمیص پر وہ لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کی قمیص ہے. قالا، اس نے کہا، بل سولت، بلکہ آسان کر لی، گھڑ لی، بنا لی، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرن ایک بات، یہ تو تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے. یہ پیغمبر ہیں، ان کو وحی ہو چکی ہے، ان کو شاید صحیح صورتحال کا بہت حد تک اندازہ ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بات تمہارے دل نے گھڑ لی ہے. فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، پس صبر ہی خوبصورت ہے. یہ بڑا ایک زبردست لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. صبر جمیل کیا چیز ہے؟ جمل جو ہے، جمیل تو ہم تو خوبصورت سمجھتے ہیں نا اس کو، کہ یہ خوبصورت کے لیے جمیل استعمال ہوتا ہے. اس کی روٹ ہے جیم میم لام. بڑی حیرت ہوگی آپ کو سن کے، اس کی بڑی ایک عجیب روٹ ہے جمیل، جس کا مطلب ہے اونٹ. تو وہ لفظ جو عربی میں سب سے زیادہ حسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی روٹ اونٹ ہے. بہت یہ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی دیکھ کے کہ جمیل کی روٹ ایسا کیوں ہے. دراصل جمیل اس کی خوبیوں کی وجہ سے یہ لفظ اونٹ سے نکلا ہے. جمیل کا مطلب انتہائی خوبصورت، کیونکہ اونٹ کی جو وفاداری ہے، جو اس کی اصول پسندی ہے، جو اس کی مشقت ہے، اور جو اس کا خاموشی سے ہر حال میں اور ہر موسم میں اور ہر قسم کی زمین پر چلنا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام جمل جو ہے، اس سے یہ بات نکلی ہے. یعنی حسن اور خوبصورتی جو ہے وہ اس کی فرض شناسی سے اور وفاداری سے اور خاموشی سے، محنت کرنے سے جڑا ہوا ہے. حسن کا لفظ جو ہے عربی میں جمیل، وہ یہاں سے آیا ہے. تو انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ کہانی ہے، اور اس کہانی سے ہم بہت سے سبق سیکھیں گے. تو یہ ایک بہت زبردست سبق میں نے یہاں سے سیکھا کہ جمیل دراصل اونٹ سے نکلا ہے. حالانکہ ہم جب اونٹ کو دیکھتے ہیں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو وہ اونٹ جس کی ہمیں کوئی کل سیدھی نہیں نظر آتی، اس کا نام وہ لفظ ہے جس سے جمیل نکلا ہے. وہ حسن کا ایک سٹینڈرڈ ہے،
وہ ایک معیار ہے حسن کا کہ ایسی چیزوں کو خوبصورت کہا کرو. تو آج کے بعد جب ہم حسن کہیں دیکھیں تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں. فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، خوبصورت ہے. واللہ المستعان، اور اللہ کی میں مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو. تو حضرت یعقوب یعنی کہ انتہائی ایک گریسفل اور بردبار انسان ہے، اور وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. بچے کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. جس بچے کو یہ آپ کہیں گے وہ بچہ شاید جھوٹا بن ہی جائے. بچے کو ہمیشہ یہ فیلنگ دینی ہے کہ میں تمہاری بات مانتا ہوں، میں تم پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں. تبھی وہ بچہ قابل اعتبار بنے گا، تبھی وہ بچہ فرض شناس بنے گا، اور تبھی وہ بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے، یہ تو بس صبر ہی اچھا ہے، میں تو صبر ہی کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم کرتے ہو. وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ. فارسلوا، پس انہوں نے بھیجا. واردہم، اپنا وردہ پانی دینے والا، تو اپنا پانی بھرنے والا انہوں نے وہاں سے بھیجا. فادلا، پس اس نے ڈالا. دلوہ، اپنا ڈول. دلوا کا لفظ جو ہے یہ عربی میں جس کو ہم ڈول کہتے ہیں، جو چمڑے کی بنی ہوئی ایک برتن ہوتا ہے جو کنویں میں ڈال کے پانی نکالا جاتا ہے. تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا وہاں بھیجا. قالا، اس نے کہا، یا بشرا، آہا یا بشرا، ہے خوشخبری، کتنی خوشی کی بات. ہاذا غلام، یہ تو ایک بچہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہیں اس ڈول میں، اس پانی کے برتن میں اوپر آ گئے. وَأَسَرُّهُ، اور اس نے چھپا لیا اس کو. بِضَاعَةً، بِضَاعَ ایک خریدنے کی چیز یا بیچنے کی چیز، مال تجارت. ٹھیک ہے جی. تو جس شخص نے ڈول کھینچا تھا کنویں میں سے، اس میں، اور اس نے حضرت یوسف کو دیکھا، اب اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ ڈول میں بیٹھ کے اوپر آ گیا، تو بہت ہی چھوٹی عمر. اب روایات میں ان کی مختلف عمریں بتائی گئی ہیں، کوئی کہتا ہے 4 سال کا تھا، کوئی کہتا ہے 7 سال کا تھا. تو یہ بچہ جو ہے یہ اس ڈول میں بیٹھ کے اوپر آ گیا، اور جب اس پانی بھرنے والے نے دیکھا تو اس نے اسے چھپا لیا. یعنی اس نے یہ سوچا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، کیونکہ ان کا معجزہ بھی ان کا حسن تھا، تو یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو میں جا کے بیچ دوں گا اور یہ میرے لیے اچھا پیسہ پیدا کرے گا. واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے. بما یعملون، وہ عمل جو وہ کرتے تھے. وشروہ، اور انہوں نے اسے بیچ دیا. بثمن، ایک قیمت پر. بخسن، کھوٹا. تو انہوں نے اسے بیچ دیا کھوٹے داموں. دراہما، درہم معدودہ، گنتی کے. اب اس کے 2 مطلب ہیں. انہوں نے اسے بیچ دیا، تو کس نے اسے بیچ دیا؟ کیونکہ وہاں پر تو ایک ہی شخص ہے جس نے وہ ڈول کھینچا ہے، تو کس نے اسے بیچ دیا؟ وہ ایک شخص اگر بیچتا تو اس کے لیے واحد کا صیغہ آتا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے بیچ دیا اور پھر ایک کھوٹے دام بیچ دیا. حالانکہ وہ جس نے اس ڈول کو کھینچا تھا وہ تو بڑا خوش ہو رہا تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس کی اچھی قیمت ملے گی. تو یہ ہے کہ اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا ایک کھوٹی قیمت کے بدلے میں. دراہما، گنتی کے چند درہم. وکانو، اور وہ فیہ، اس میں، من الزاہدین، اس سے بیزار ہو رہے تھے، اس سے بے رغبت تھے. تو یا تو یہ وہ بھائی ہیں یا وہ قافلے والے ہیں، کافی سارے لوگوں نے مل کے اس بچے کو بیچ دیا. اور ظاہر ہے ایک انسان کی جو بھی قیمت ہو، چند درہم ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، جتنے بھی ہوں، ایک انسان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. اگر اسے پیسے کے بدلے بیچا جائے گا تو وہ قیمت کھوٹی ہے، وہ ہے ہی کھوٹی قیمت. ایک انسان کی قیمت کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. آیت کا یہ مطلب ہے. وقال الذی، اور بولا وہ، اشتراہ، جس نے اسے خریدا تھا، من مصر میں، لامرأتہ، اپنی عورت سے. اب کسی نے ان کو مصر میں خریدا، جہاں سے یہ قافلہ چلا تھا یہ کنعانی تھے اور یہ لوگ مصر میں ہی رہتے تھے. لیکن نہیں، سوری، یہ لوگ بیت المقدس اور وہاں پر رہتے تھے، اور وہاں سے یہ بچہ اب سفر کر کے آیا ہے اور یہاں پہ مصر میں اس کو بیچا جا رہا ہے. جس نے اس کو خریدا ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، لامرأتہ، اپنی عورت سے، اکرمی، اسے اکرام کے ساتھ رکھ.
مسواہو اس کو ایک اچھی جگہ دے، عزت و اکرام والی، عسا قریب ہے، ان ینفعنا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ یا ہم اسے بنا لیں ولدن اپنا بیٹا۔ روایات میں یہ ہے کہ جس امیر آدمی نے مصر میں اس کو خریدا تھا، یا وہ عزیز مصر تھا، شاید وہ بادشاہ تھا مصر کا، وہ اپنی بیوی کو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت اور اکرام سے رکھ، اکرمی اکرام کر اس کا، اور یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی یہ یا تو ہمارا خدمتگار بن جائے، یا ہم اسے بیچ دیں، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تو اس سے یہ اشارہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ بے اولاد تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کو اس بچے سے ایک فطری محبت محسوس ہوئی، اس بچے پہ اس کو شفقت آئی، وہ اتنا پیارا بچہ تھا کہ اس نے کہا کہ شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا ہم نے مکان دیا، ہم نے جگہ دی، لِيُوسُفَ یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں من تعویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر، یعنی ہم نے اس کو ایک اچھی جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو رہنے کی ایک اچھی جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم اسے سکھائیں من تعویل الاحادیث باتوں کا انجام نکالنا، باتوں کی انٹرپریٹیشن نکالنا، ٹھیک ہے۔ واللہ غالب اور اللہ غالب ہے، وہ پورا غلبہ رکھتا ہے، علی امرہ اپنے کام پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے، جس بچے کو وہ کنویں میں پھینک کر آئے تھے اور باپ کے سامنے جھوٹ بول آئے ہیں، اب وہ اپنے باپ کے لیے وہی بات ہے کہ مر گیا ہے وہ بچہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں پہنچانا تھا بالکل ٹھیک جگہ پہ اس کو پہنچایا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ اور جب وہ پہنچ گیا، أَشُدَّهُ شدت کو، اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو وہ پہنچ گیا، اور یہ عمر جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ 18 سال کے بعد کی عمر ہے، یعنی کہ نوجوانی۔ آتیناہ حکما و علما ہم نے دیا اس کو ایک حکمت اور علم، وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ وراودت اور یہ اب ہے کہ ہم پھسلایا اس کو، یعنی کہ بچے کو بہکایا، نوجوان کو، التی وہ عورت، ہوا فی بیتہا جو اس گھر میں تھی، جس گھر میں وہ تھے، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس عورت نے ان کو پھسلایا، عن نفسہ اپنے آپ کو روکنے سے، یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے سے اس نے پھسلایا۔ ایک نوجوان کو انہوں نے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، اس خاتون نے، وغلقت الابواب اور اس نے بند کر دیے دروازے، وقالت اور وہ بولی، ہیت لک آ جا، جلدی سے آ جا۔ تو یہ اب عزیز مصر کی بیوی ہے جو حضرت یوسف کی طرف اس نے اٹریکٹڈ فیل کیا، یا وہ اس نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر کے ان کو ایک ناجائز تعلق کی طرف بلا رہی ہے۔ وہ قالا حضرت یوسف نے کہا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہو ربی بے شک وہ میرا مالک ہے۔ اب ربی جو ہے یہ عزیز مصر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا مالک ہے، احسن مثوا اور اس نے کتنا اچھا رہنا سہنا مجھے دیا ہے، کتنا اچھا ٹھکانہ مجھے دیا ہے، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون بھلائی نہیں پاتے ظلم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ اور تحقیق، ہمت ارادہ کیا تھا اس عورت نے، بھی اس کا، وَهَمَّ بِهَا اور وہ بھی ارادہ کرتے اس کا، یعنی جب ایک عورت نے ان کو پھسلایا ہے اور بہلایا ہے اور وہ ان کو بلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ایک مرد ہونے کی حیثیت سے وہ ہم بہا اور وہ بھی ارادہ کرتے اس کا، لولا اگر نہ ہوتا، الرآ کہ وہ دیکھ لیتے، برہان ربہ اپنے رب کی دلیل، یعنی اس وقت ان کو یا تو وحی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہدایت دی تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بات غلط ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کذالک اسی طرح، لنصرف ہم نے پھیر دیا، عنہ السوء اس سے برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہو بے شک وہ، من عبادنا المخلصین ہمارے ایک مخلص بندے تھے، ہمارے ایک خالص بندے تھے، خلوص رکھنے والے غلام تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں جو مخلص ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں جو خالص ہوتا ہے، جس کا عمل خالص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ ان سے دور کر دیتا ہے برائی کو، اور برائیوں میں بھی سب سے بری برائی جو ہے فحش، وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا خالص بندہ فحاشی میں نہیں پڑ سکتا۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دی، قدت عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ اس کی قمیض، من دبرن پیچھے سے، والفیا اور دونوں کو ملا، سیدہ عورت کا شوہر، لد الباب اس دروازے کے پاس، یعنی وہ شاید اندر آ رہا تھا کمرے میں، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو، یا ان دونوں میں سے کسی نے اندر سے دروازہ کھولا تو اس نے دونوں کو دیکھا اس حالت میں کہ حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاؤ، کیا سزا ہوگی، من اراد باہلک، جس نے ارادہ کیا تیری بیوی سے سوءن، برائی کرنے کا۔ اب یہ عورت جو چونکہ خود گلٹی ہے، یہ بہت بڑی بات یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ یہ خود گلٹی ہے تو یہ شکایت بھی پہلے لگا رہی ہے، اور شکایت بھی کیسے لگا رہی ہے کہ اس کی کیا سزا ہوگی، یعنی بس جرم تو ثابت ہو چکا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی جس نے تیرے گھر والوں کے بارے میں ایسا برا ارادہ کیا، الا مگر، این یسجنا، کہ اسے سجن میں یعنی قید خانے میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، ہیا راودتنی، اس نے مجھے پھسلایا، عن نفسی، میرے نفس سے، وشہدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک گواہ نے، من اہلہا، اس کے لوگوں نے، یعنی کہ اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلایا۔ میرا نفس سارا وقت میری حفاظت کرتا ہے، لیکن اس نے میرے نفس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور گواہی دی اس کے لوگوں میں سے، یعنی وہاں پر جو لوگ موجود تھے، کسی ایک گواہ نے یہ کہا، ان کان قمیصہ، اگر اس کی قمیص قد من قبل، سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو یہ عورت سچ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ جھوٹا ہے، یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر ہے اس کی قمیص، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، پس جب دیکھا اس کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ وہ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قَالَ، اس نے کہا، إِنَّهُ مِن قیدی کنہ، بے شک یہ قید کنہ، تم عورتوں کا فریب ہے، یہ ایک عورت کا فریب ہے۔ ان قید کنہ عظیم، بے شک تمہارا فریب، ان عورتوں کا فریب عظیم، بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دے اس بات کو، واستغفری، اور اے عورت تو استغفار کر، لذنبکی، اپنے گناہ سے، انکی، بے شک تو، کنت من الخاطئین، تو ہے خطا کاروں میں سے۔ تو یہ ہوا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، حضرت یوسف پر ان کی معصومیت وہیں ثابت ہو گئی، اسی موقع پر جب وہ قمیض پہن کے کھڑے ہوئے تھے تو وہ گناہ جو تھا وہ ان پر سے جاتا رہا، اور وہ چیز ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، جیسا کہ اللہ کی سنت ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، اپنے پیغمبروں کے بارے میں۔ وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے، فی المدینۃ امرأۃ العزیز، فی المدینہ، اس شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، تراودو، وہ پھسلا رہی ہے، فتاحا، اپنے نوجوان غلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، یعنی وہ اس کو ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس کو بدکاری پر آمادہ کر رہی ہے، وہ بدنام ہو گئی کیونکہ وہاں پہ دوسرے لوگوں نے یہ قصہ دیکھا۔ قد شغفہا حبا، تحقیق شغف ایک چیز جب جڑ پکڑ لیتی ہے، شغفہا ایک جگہ پکڑ گئی ہے، حبن، اس کی محبت، یعنی اس بچے کی یا اس غلام کی محبت جو ہے وہ اس عورت کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے۔ انا لنراہا، بے شک ہم اسے دیکھتی ہیں، فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں۔ فلما سمعت، پس جب اس نے سنا، بمکرہن، ان کا فریب، ارسلت، اس نے دعوت بھیجی، الیہن، ان کی طرف، وَاعْتَدَتْ، اور تیار کی، لہن، ان کے لیے، متکن، ایک بیٹھنے کی جگہ، متکئن،
متکا جو ہے یہ گوتکی کو کہتے ہیں. تو ایک بیٹھنے کی جگہ، ایک مزے کی محفل تیار کی. وآتت اور دی کل واحد ہر ایک کو ان میں سے منہن سکینن ایک ایک چھری. وقالت خرج اور اس نے کہا کہ نکلا علیہن ان پر، یعنی اس نے حضرت یوسف کو اس وقت حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے نکلا. فلم جب عورتوں نے ان کو بدنام کیا عزیز مصر کی بیوی کو، تو اس عورت نے ایک دعوت کی ارینجمنٹ کی اور سب عورتوں کو ہاتھ میں ایک ایک چھری دی اور حضرت یوسف کو کہا کہ اب ان کے سامنے نکلا. فلما رأینہ پس جب انہوں نے اسے دیکھا اکبرنہ ایک روب چھا گیا ان پر. وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ. وقلنا اور وہ ساری کہنے لگی ہاشا للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرن یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ الا ملک کریم مگر ایک بزرگ فرشتہ، ایک بڑا اکرام والا فرشتہ. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ ان کا حسن بھی تھا، ان کی خوبصورت شکل جو تھی یا ان کی پرسنالٹی تھی، تو یہ عورتیں جو ہیں یہ ان کو دیکھنے میں ایسی محو ہوئیں کہ انہوں نے پھل یا خوراک کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں کہ اللہ کی پناہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. قالت وہ بولی، عزیز مصر کی بیوی جو تھیں وہ بولی، فذلکن الذی پس یہی وہ شخص ہے، لم تتن مٹا ہوا ہے، لمتننی تم نے ملامت کی مجھے فیہ اس کے بارے میں. وَلَقَدْ اور تحقیق راودتہ میں نے اسے پھسلایا عن نفسہ اپنے نفس سے، فاستعصم تو اس نے بچا لیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے یہ نہ کیا، ما آمرہ جو میں اسے حکم دیتی ہوں، لیسجنن البتہ یہ ضرور قید کیا جائے گا، ولیکون من الصاغرین اور البتہ یہ ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں. تو عزیز مصر نے کی بیوی نے خود تو ان کے ساتھ جو چال چلنی تھی وہ چل چکی، پھر جب لوگوں میں بدنام ہونے لگی تو اس نے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے انہیں پیش کیا اور یہ بات ثابت کی کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں کے ہوش جاتے رہے. تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے ہو، یعنی اس نے اپنا وہ الزام اور اپنا وہ قصور ان عورتوں کے سامنے ایسے ثابت کیا کہ ان عورتوں پر ثابت کر دیا کہ اس مرد کو دیکھ کے بہت سی عورتوں کے حواس خطا ہو جاتے ہیں. تو یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے اور میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. جو میں کہتی ہوں اگر اس نے وہ نہ کیا تو البتہ یہ قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں ہوگا. قالا اس نے کہا رب السجن احب اے میرے رب اس السجن احب یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، الیہ مجھے، مما اس سے جو یدعوننی جس کے لیے یہ مجھے بلاتی ہے، الیہ اس کی طرف. تو یہاں پہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف اس عورت کے چال سے مکمل محفوظ نہیں تھے، شاید وہ بار بار ان کو بلانے کی کوشش کرتی تھی یا ان کو ابھارنے کی کوشش کرتی تھی، اور اب حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو قید زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے. وَإِلَّا تصرف اور اگر نہیں پھیرا انی مجھ سے قیدہن ان کا فریب، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، میں گر پڑوں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور پھر میں جاہلوں میں سے ہوں گا. حضرت یوسف اب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان کے اس فریب سے اور اس مصیبت سے بچا لے، یہ عورت مجھے بار بار ایک غلط عمل کی طرف بلاتی ہے. فاستجاب لہ پس قبول کر لیا اللہ نے اس کی دعا. اب دعا انہوں نے دعا کیا کی تھی کہ یا اللہ مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے اس سے کہ میں اس عورت کی چال میں پڑ جاؤں اور اس کی طرف گر جاؤں. تو فاستجاب لہ ربہ اللہ نے قبول کر لیا اس کے لیے، فصرف عنہ کیدہن اور پھیر دیا اس سے ان کا فریب. اب فریب کیسے پھیرا؟ وہ دعا کیا کی تھی کہ مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے، قید خانے میں چلے گئے. انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لہم پھر انہیں سوجھا، ان کو اندازہ ہوا، من بعد ما رأوا
بعد اس کے کہ جب انہوں نے دیکھی رأول آیاتی نشانیاں لیس جنن نہ ہو البتہ ضرور اسے قید میں ڈالیں حتی حین ایک مدت کے لیے. تو نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہیں یہ سوجھا. کس کو یہ سوجھا؟ شاید وہاں پر جو ان کے مالک تھے کہ اس کو قید میں ڈال دیں. اب یہ دیکھنے کے بعد کہ کوئی بھی عورت اس کو دیکھ کر اپنے قابو میں نہیں رہتی ہے اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، تو ان کو یہ